حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ حضور جس کو پکڑ لیں اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا. آپ کو کوئی تھانے دار پکڑ لے اس وقت تو آپ کہتے ہیں جی کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. پکڑنے والا کون ہے؟ یہ درجے ہیں. لہذا یہ بات کہنا معاذ اللہ کہ یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے کل اختیار دے کے بھیجا. دنیا میں جس کی آپ شفاعت چاہیں کروا سکتے ہیں، جس کی بخشش چاہیں آپ کروا سکتے ہیں. اور اس بات کو سورہ منافقون میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اے منافقو میرے رسول کے پاس آؤ. یا اللہ کیوں رسول کے پاس آئیں؟ فرمایا یستغفر لکم رسول اللہ، تمہاری بخشش میرا رسول کرائے گا. یہاں رسول کیا کر رہے ہیں جب بخشش اللہ نے کروانی؟ جہاں رب رسول کو آگے کر رہا ہے اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ وہ خود جو کام کرے وہ دوسروں سے کیوں کروا رہا؟ جو اختیار ہی بخشش کا رب ذوالجلال کے پاس. فرما کیا رہا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، رسول معظم کے پاس آؤ، تمہاری بخشش میرا رسول کروائے گا. آگے چلیے. اسی طریقے سے احادیث نبوی بخاری اٹھا لیں. قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام این تک، یعنی مجھ سے پہلے سب نبیوں کے پاس ان کی امتیں بخشش مانگے گی کہ آج ہمیں بچاؤ، آج ہمیں بچاؤ. تو سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. چلتے چلتے جب حضرت ابراہیم یا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے بھائی اپنی فکر لگی ہوئی ہے، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، ایک در بچے گا. اور وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد، مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ. بخاری کے الفاظ ہیں. آقا فرماتے ہیں جب ہر نبی کی امت چلتے چلتے میرے تک آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سب نبی ہمیں اپنی خدمات سے اور ہمیں اللہ کے حضور بچانے سے اور عذاب اور قہر اور شدت گرمی سے بچانے سے انکار کر رہے ہیں. اب ہم چلتے چلتے سب نبیوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوتے آپ تک آئے تو آقا فرمائیں گے کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے آقا اس بہت بڑے عذاب سے ہمیں بچایا جائے. آقا فرماتے بخاری کے الفاظ انا لہا، میں کھڑا ہی اس لیے تھا کہ میں بخشش کے کام آؤں. اب یہاں حضور کیوں بخشش کروا رہے ہیں؟ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ آگے چلیے. حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی امتیں جب جنت میں ڈلوا دوں گا، داخل کروا دوں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا. تو الفاظ سنیں ارفع رأسک یا محمد سل توتا، اے حبیب مانگیے، جو مانگتے ہیں عطا کیا جائے گا، مگر سر تو اٹھائیں، مکھڑا تو اٹھائیں. جہاں رب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لاڈ کی باتیں کر رہا؟ اتنا بڑا دین میں شرک کا فتویٰ نہیں لگتا کہ جی جو کام کہہ دے شرک. لہذا دنیا میں نبیوں ولی کو اختیار ملے، یہ تقابل نہیں ہے. خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. اگر حضور علیہ السلام معراج پر گئے تو رب کے سامنے کھڑے تھے، نبی ہی رہے. خدا خدا رہا ہے، نبی مصطفیٰ رہے. وہ معبود رہا، یہ عبد رہے. وہ خالق رہا، یہ مخلوق رہے. یہ جو تقابل کرتے ہیں، ڈی سی کے پاس جاتے ہو آپ کو تقابل یاد نہیں آتا، آپ کو اس وقت نہیں ہوتا کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا. آرمی آپ کے ملک کے بارڈر پر کھڑی ہوتی اور ملک کے حالات پر نظر رکھتی ہے، وہ حفاظت کیوں کرتی؟ اللہ حفاظت نہیں کرتا. پولیس آپ کی حفاظت کیوں کرتی؟ مختلف انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ آپ کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کوئی نہیں ہے مشکل کشا. ڈاکٹر کے پاس آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ انسان کو امراض آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں آیت موجود ہے میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا، اس وقت اللہ کدھر چلا جاتا. لہذا ایک ایک بات پر شرک، ایک ایک بات پر شرک. حضور پکڑ لیں چھڑا کوئی نہیں سکتا، پاسبل. حضور پکڑ لیں. حاکم المستدرک کو اٹھائیے. اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے ایک گروہ کو جہنم کی طرف جانے کو حکم دیا اور وہ گروہ حضور علیہ السلام کے آگے سے گزرے گا. آقا پکڑ لیں گے اور آقا پکڑ کر کہیں گے اب دیکھیے مہر لگ چکی، جہنم کی مہر لگ چکی. سوال میرا یہ ہے، یہ باتیں حدیثوں میں موجود ہے تو حضور علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ کیوں کہ جی معاذ اللہ یہ شرک تھا تو رسول اللہ نے بیان کیوں کیا؟ اللہ نے کیوں مصطفیٰ کو آگے لگایا؟ حاکم المستدرک میں میدان محشر میں رب ذوالجلال تاجدار کائنات سے پوچھے گا محبوب آپ بتائیں آج آپ کے غلام کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں؟ یہ رب پوچھ رہا ہے. حاکم المستدرک کھولیے.
آپ بعد میں پھر کہتے ہیں حوالہ دے، حدیث نمبر دے، ریفرنس نمبر دے. آپ اپنا تعارف کروائیں. آپ استاد ہیں، آپ کس سبجیکٹ کے استاد ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کس سبجیکٹ کے طالب علم ہیں. حوالہ آپ کو مل جائے گا. حوالے میں کیا انکار. پھر آگے سنیے، آقا فرماتے ہیں وہ گروہ جس پر جہنم کی پکی مہر لگ چکی ہوگی میرے قریب سے گزرے گا، اور جب میرے قریب سے گزرے گا آقا پکڑ لیں گے. فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون جا رہے ہیں، تو فرشتے کہیں گے آقا یہ جہنمی ہے، پکے جہنمی، مہر الہی لگ چکی ہے. لگا فتوا. آقا فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے ہاتھ میں کاغذ دیکھوں گا تو میں کہوں گا یہ کیا؟ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ کاغذ ہے، وہ نوٹیفکیشن ہے جس پر اسٹیمپ اللہ کی لگ چکی. تو آقا وہ اسٹیمپ والا کاغذ پکڑ لیں اور پکڑ کر وہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان کو آواز حضور دیں گے، واپس آ جاؤ. جہنمی وہاں سے پلٹ کے واپس آئیں گے، پوچھیں گے کیا ہوا؟ آقا فرمائیں گے آج مصطفیٰ نے تمہاری جہنم ختم کر دی ہے، تمہیں جنت عطا کر دی ہے. یہ باتیں کہاں کس کو سنانی ہیں؟ ہر بات میں شرک. جو کام حضور کریں وہ شرک ہے، اور جو کام آپ کریں، ڈی سی کرے، ایس پی کرے، MNA کرے، ملک کے ادارے کریں، وہ شرک نہیں. لہذا جب بھی کوئی اس طرح کے کلپ یا اس طرح کے، ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا، شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مسلک کیا. جس نے میلاد نہیں کرنا، ختم نہیں دینا، عرس نہیں کرنا، اس کی شکل کی بناوٹ بتا دیتی. اسے تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی حضور آپ درود والے ہیں یا حضور علیہ السلام کی ذات کے میلاد کے منکر ہیں. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا. شکل بتا دیتی. کسی سے آپ کیا پوچھیں بھی آپ فلاں ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ میں اہل سنت ہے. اور یہ صدیوں سے لفظ چلا رہا اہل سنہ. علامہ ابن تیمیہ جس کو اہل حدیث سب سے زیادہ مانتے ہیں، وہ بھی اس لفظ کو لکھتے ہیں. مجموعۃ الفتاوی میرے پاس پڑھی ہے. ان کی کتاب الروح جو ان کے شاگرد نے لکھی ابن القیم، اس کو پڑھیے. ابن تیمیہ کی 25 جلدوں پہ یہ کتاب موجود ہے، یہ پڑھیے. لہذا جس کو ادب رسول نہیں آتا اس کے کلپ نہ سنا کر. اگر سننا ہے تو آپ نے دنیا سے جو ایجوکیشن لی ہے، خدا اور رسول کی عزتوں کو، محبت کو، پیار کو، ادب کو، آپ اگر آگے جا کے بچا نہیں سکتے اور اپنے علم کے ذریعے دفاع نہیں کر سکتے، اس علم کو کیا کرنا؟ بالخصوص وہ والدین جن کا تعلق نسبت رسول کے ساتھ وہ نہیں رہا. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی. حضور کے ساتھ تعلق کمزور پڑ گیا. محبت اولاد، محبت جو رغبت شہوت دنیا، طلب دنیا، حرص دنیا، یہ رہ گئی ہے. کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا آقا دو جہاں علیہ السلام بخشش کروائیں گے. اور حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے الفاظ، حریص علیکم بالمؤمنین، میرا حبیب مومنوں پر بڑا حریص ہے. رب نے یہ بات اپنے اوپر کیوں نہیں لی؟ رؤوف بالمؤمنین، یہ سیقول الصفا آپ پڑھیے کہ میرا رسول تم سب پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. رب بھی رؤوف، مصطفیٰ بھی رؤوف. رب بھی رحیم، مصطفیٰ بھی رحیم. شرک کیوں نہیں ہے؟ لہذا ایسے الفاظ قرآن مجید میں بہت موجود ہیں جو رب ذوالجلال نے اپنے اوپر بھی بولے اور اپنے رسول پر بھی بولے. لہذا کوشش کیجیے کہ جب اس طرح کی کوئی بات آئے اس کی تحقیق کریں. حقیقت کیا؟ جنت میں سب نے جانا ہے مگر واسطہ مصطفیٰ کے ساتھ. بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے، سنن دارقطنی اٹھائیے، سنن دارمی اچھائیے. کل احادیث میں یہ بات متفق علیہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے، واسطہ سے، وسیلہ سے امت کو عمل کے ذریعے جنت نہیں ملے گی، مصطفیٰ کی نسبت کے ذریعے جنت ملے گی. لہذا کوئی بھی ایسی کلپ آ جائے کچھ خود بھی مطالعہ کر لیا کریں، حوالے نہ پوچھا کریں. یاد رکھیں حوالہ دیا جاتا ہے جس نے اسلامک اسٹڈی میں ایم اے کیا ہو، بی ایچ کیا ہو، ایم فل کیا ہو، پی ایچ ڈی کی ہو. اس سے کم درجے کے جو لوگ حوالہ پوچھتے ہیں وہ اردو کی کتاب دیکھ کے پوچھتے ہیں. اس لیے عموماً پوچھا جاتا ہے کہ آپ استاد ہیں، کس سبجیکٹ کے استاد ہیں. اگر آپ استاد ہیں اس سبجیکٹ کے تو آپ نے حوالہ دے لے کے کیا کرنا. لہذا علم کے ساتھ اپنی عزت بھی کروائیں کہ آپ کا علم کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.